السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد زیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حدیث قلب۔ پیارے ناظرین، ذرا ایک لمحہ رک کر سوچئے، اگر آپ کا بچہ آپ سے سوال پوچھے کہ کیا نبی اور فرشتے ایسے ہی دکھائی دیتے ہیں جیسے ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، تو اس لمحے آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حقیقت پر گفتگو کریں گے جس نے چپکے سے مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو کر ایمان، عقیدے اور دل کی پاکیزگی کو زہر کی طرح کھانا شروع کر دیا ہے۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے، بلکہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہم خود کو اور اپنی نسلوں کو اس فتنے سے بچا سکیں۔ اور وہ حقیقت ہے اے آئی کا فتنہ۔ ہاں، آج وہی اے آئی جسے ہم کھیل سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں، وہی اے آئی جو ہماری نسلوں کے عقیدے کو خاموشی سے کمزور کر رہا ہے۔ اصل خطرہ کہاں ہے؟ پیارے مسلمانوں، آج ایسی ویڈیوز اور تصویریں بن رہی ہیں جن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویریں گڑی جاتی ہیں، جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتوں کو چہرے دے کر دکھایا جاتا ہے، غیب کی چیزوں کو اپنی مرضی سے فرض کیا جاتا ہے، اور مسلمان لاکھوں کی تعداد میں ایمان برباد کرنے والی ان ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے بھی ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں اور بنا بھی رہے ہیں۔ یہ صرف غلط نہیں، یہ خطرناک ترین فتنہ ہے۔ اسلام نے اس کی سختی سے ممانعت کیوں کی؟ ہمارے پیارے نبی حضور جان عالم، رحمت عالم، ایمان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصویروں کو بنانے والوں پر قیامت میں عذاب ہوگا اور ان سے کہا جائے گا تم نے جو بنایا اسے زندہ بھی کرو۔ جب عام انسانوں کی تصویریں گھڑنا گناہ ہے تو بتائیے انبیاء کی تصویریں گھڑنا کیسا عظیم جرم ہوگا؟ کیا کوئی انسان کسی نبی کے نورانی وجود کو کاغذ یا اسکرین پر اتار سکتا ہے؟ کیا کوئی ٹیکنالوجی انبیاء یا فرشتوں کا ماڈل بنا سکتی ہے؟ یہ سب کچھ مصیبت نہیں تو اور کیا ہے؟ آج کا سب سے بڑا نقصان عقیدے کا بدل جانا ہے۔ جب ایک شخص بار بار اے آئی کی بنائی ہوئی تصویروں کو یا جبرائیل کا چہرہ یا عرش کی شکل یا قبر کی حالت یا دوزخ کی ویڈیوز کو دیکھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی سوچ ایسی ہی جعلی تصویروں پر ایمان لانے لگتی ہے۔ دل میں موجود عقیدہ سنی سنائی جھوٹی شکلوں میں بدل جاتا ہے۔ یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان تصویروں کا غلام ہو جائے اور غیب پر یقین کمزور ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اے آئی کہتا ہے غیب کو میں شکل دوں گا، میں نبیوں کی صورتیں بناؤں گا، میں قبر دکھاؤں گا، میں دوزخ بناؤں گا۔ یہ ایمان کو اجاڑ دینے والا زہر ہے۔ مسلمانوں کی غفلت سب سے بڑا درد۔ پیارے بھائیوں، سب سے تکلیف دہ منظر یہ ہے کہ مسلمان خود نبیوں کی نقلی اور جعلی ویڈیوز بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ علم کے لیے ہے، یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ ارے نہیں، یہ علم نہیں، یہ گمراہی ہے۔ آپ کے ہاتھوں سے ایک جھوٹی تصویر لاکھوں لوگوں کے عقیدے کو متاثر کر سکتی ہے۔ روز قیامت ان سب کا بوجھ کس کے کندھوں پر ہوگا؟ سوچ کر روح کانپ جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، اے آئی بہترین ٹول ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا خطرناک فتنہ بھی ہے۔ اے آئی کا درست استعمال سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو اے آئی سے نبیوں اور فرشتوں کی تصویریں یا ویڈیوز بناتے ہیں۔ اے آئی سچ کی شکل میں، حقیقت جیسے انداز میں، انتہائی خوبصورت اور نہایت مؤثر طریقے سے لوگوں کے سامنے شکلیں پیش کرتا ہے، اور انسان سوچتا ہے یہ تو بالکل حقیقی لگ رہا ہے۔ یہی تو سب سے بڑا امتحان ہے۔ تمہارے ایمان کے دروازے پر اے آئی گناہ کی شکل میں دستک دے رہا ہے، اور آج تم نے خود کو نہ بچایا تو آنے والا وقت بہت خطرناک ہوگا۔ خدا را انبیاء، ملائکہ، غیب یا آخرت کی کوئی اے آئی تصویر نہ بنائیں، نہ شیئر کریں۔ ایسی ویڈیوز بنانے والوں کو فوراً تنبیہ کریں، ایسی کسی بھی چیز کو شیئر نہ کریں۔ بچوں کو سختی سے روکیں، اپنی فیڈ، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، یوٹیوب سے یہ سارا مواد مٹائیں۔ یاد رکھیں، جتنا پھیلاؤ گے اتنا گناہ تمہارے حصے میں لکھا جائے گا۔ پیارے ناظرین، اے آئی کا فتنہ معمولی نہیں، یہ عقیدہ، ایمان، ذہن اور دل پر حملہ کرتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا وار نبیوں کی جعلی تصویریں اور غیب کی جھوٹی شکلیں ہیں۔ اگر آج ہم اپنی نسلوں کو نہ بچا سکے تو کل ہمیں نہ ایمان خالص ملے گا، نہ دل پاک ملے گا، نہ عقیدہ محفوظ ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم رہنے کی اور فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
محبت اور عظمت کو دلوں میں ویسے ہی رکھے جیسے اس کا حق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو سچا عاشق رسول بنائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔